بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام کے اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم۔ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر چیپٹر 2 کا ہم نے فرسٹ جو ٹاپک تھا کنٹریکٹ کے بارے میں بات کی، آج ہم بات کرنے والے ہیں آفر کے بارے میں۔ آفرز کیوں دیتے ہیں، کون لوگ دیتے ہیں، اور یہ کب ایکسیپٹ ہوتی ہے اور یہ کیوں ایکسیپٹ ہوتی ہے، اس کی ٹاپک کے اندر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ آفر کہتے ہیں۔ with a view obtaining assent of the such to act and abstain said to make a proposal۔ جس سے ہم کسی بھی شخص کوئی پرپوزل کوئی کام کرنے کا کہتا ہے تو ہم اس کو آفر کہتے ہیں یا پرپوزل کہتے ہیں۔ اب اس کے اسینشلس کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ 2 persons آفرس کن کے درمیان ہو سکتی ہے؟ 2 پرسن، کم سے کم 2 persons کے درمیان جو آفرس ہیں دے سکتی ہیں۔ ویلڈ آفر ادر نیڈ ٹو 2 person، یعنی کہ ویلڈ آفر اس وقت جب دونوں کے درمیان ہو۔ A person can make offer to himself، اور ایک شخص اپنے آپ سے کوئی بھی آفر نہیں دے سکتا ہے۔ آفر دینے کے لازم ہے کہ دوسرا بندہ ہونا ضروری ہے، اور جو آفر دیتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ آفر۔ اور جو جس کو دیتے ہیں ہم اس کو آفر کہتے ہیں، اور جو بناتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ آفری کہتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھیں، امجد آفر ٹو سیل ہی سزوکی مہران ماڈل ٹو حبیب، یعنی امجد نے اپنی مہران سزوکی 2008 میں کس کو بیچی؟ حبیب کو کتنی؟ 4,50,000 کی۔ اٹ از اے ویلڈ آفر۔ امجد از آفرر، امجد نے پیش کیا، حبیب از آفری۔ اس کے بعد ہم سرٹن اینڈ ڈیفینٹ، اور جو آفر ہو وہ سرٹن اور ڈیفینٹ ہونی، تب ہی وہ آفر کیا کہلائے گی؟ ویلڈ آفر کہلائے گی۔ ایگزامپل آپ نے خود پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹریکچوئل انٹینشنس۔ آفر مسٹ بی میڈ ود انٹینشن ٹو کریٹ اے کنٹریکٹ۔ آفر اس طرح اس انٹینشن کے طور پر بنائی گئی ہے کہ وہ کنٹریکٹ کو بنا سکے۔ عدیل انوائٹس بابر ٹو ڈنر، عدیل بابر کو انوائٹ کیا کہ وہ ڈنر کرے۔ ڈز ناٹ کریٹ اے لیگل ریلیشن، یہ دونوں کے درمیان لیگل ریلیشن نہیں ہے، چنانچہ یہ ویلڈ آفر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان کمیونیکیشن بھی ہونا چاہیے۔ آفر مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دا آفر، آفر کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کو آفر دی گئی ہے۔ دا کمیونیکیشن از کمپلیٹ وین اٹ کم ٹو نالج آف دا پرسن ٹو ہوم آفر۔ اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب جو آفری ہوتا ہے اس کو معلوم ہو جائے، کہ اس کو پتہ لگ جائے اس آفر کے بارے میں، تب آفر کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ a shoe shiner shirts shining one's shoes without being asked to do so. In such a circumstance, the reasonable man could guess that expect to pay for his this. This is an offer communicated impliedly. یہ implied ہے کہ ہم نے پیچھے implied contract کہا تھا کہ شوز شائنر نے اس کے شوز صاف کیے، لیکن امجد نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، تو وہ کنٹریکٹ کیا تھا؟ ویلڈ تھا۔ یہاں پر بھی وہی آفرز ہیں کہ اس کو آفر پیش کرا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، تو یہ آفر ویلڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آبجیکٹ آف کنسینٹ ہونا چاہیے۔ آفر مسٹ بی میڈ ود ان ویو obtain the consent of the one person to propose act or abstinence۔ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، محسن said to Noor that is willing to sell his motorcycle from ₹20,000۔ This is an offer۔ ٹھیک ہوگی، جو آفر دے دی اس نے، with a view to obtain the consent of other person to propose act of selling motorcycle۔ اچھا، اب اگر کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے، offer may be subject to some condition. It is in the sole discretion of the person to whom such offer is made to either accept or reject it. Lapses when condition is not accepted۔ یہ کہتا ہے کہ اسلان offer to sell the furniture، اسلان نے آفر کی کیا؟ فرنیچر کی۔ امجد کتنی؟ 2,50,000 on the condition the advance payment is made۔ اب اس کے اندر جب آفر پیش کر رہا ہے تو پھر اس کو کچھ کنڈیشن بھی دے رہا ہے کہ میں آفر دے رہا ہوں، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو 10,000 روپے آپ کو مجھے کیا ایڈوانس دینے ہوں گے، تب ہی یہ آفر آپ ویلڈ ہوگی۔ اگر وہ نہیں دے گا تو وہ آفر نہیں ہوگی ویلڈ۔ اس کے بعد نیگیٹو کنفرمیشن نہیں، اگر کوئی آفر دے رہا ہے تو اس کے اندر کسی بھی قسم کا نیگیٹو کنفرمیشن نہیں ہونی چاہیے، جو بھی ہو سیٹ اور ٹرو کی بنیاد پر وہ آفر پیش کر رہا ہو۔ اس کے بعد ایک انویٹیشن آف آفرز ہے۔ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ جاتے ہیں بہت بڑے شاپ مال میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کچھ شرٹس لٹکی ہوئی ہیں، اس کے اوپر نا پرائز لسٹ لگی ہوئی ہے، پرائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک بندہ جاتا ہے، اس کو اتارتا ہے، اور یعنی اس کی پرائز اوپر لکھی ہوئی تھی 100 روپیز، اور اس کو کہتا ہے یہ 100 روپیز، وہ کہتا ہے نہیں بیچنی مجھے۔ اب وہ جو باہر جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے آفر تو مجھے دے دی ہے، وہاں پہ آفر اس نے کہا نہیں، جو ہم نے آفر آپ کو کوئی آفر نہیں دی،
اب میں بتاتا ہوں کہ وہ آفر نہیں تھی بلکہ کیا تھی، انویٹیشن تھی، آفرز نہیں. جو اوپر جو پرائز لکھی ہوئی تھی وہ انویٹیشن تھی، آفر نہیں تھی. اس کے بعد اس کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، اقبال ڈسپلے گڈس فار ایکشن سیل. دیکھیں آکشن سیل کے اوپر اس نے گڈس کو ڈسپلے کیا اس کے اوپر. اب یہ کہتا ہے کہ یہ آفر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، انویٹیشن ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن آف اسپیشل کنڈیشنز. اسپیشل کنڈیشنز سے مراد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں عدیل آسک محسن ٹو سینڈ اے رپلائی ٹو آفر. محسن، عدیل نے محسن کو رپلائی کیا کہ جو اس کی جو رپلائی ہے نا وہ مجھے کس میں دے، ای میل میں دے. بٹ محسن سینڈ رپلائی بائی لیٹر، تو کہ یہ ویلڈ آفر نہیں ہے. ریجیکٹ سچ ایکسیپٹنس. اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں ٹائپس آف آفر. پہلی ہے اسپیسیفک آفر. جیسا کہ ایک شخص نے ٹیچر کلاس کو پڑھا رہا ہے. اب میں نے ٹیچر نے کسی ایک لڑکے کو کھڑا ہو کر کہا کہ اگر تم مجھے یہ کوسچن پڑھ کے سنا دو میں آپ کو 10 روپے دوں گا. اب وہ صرف آفر کس کے لیے تھی؟ صرف اس بچے کے لیے تھی جس نے کھڑا کر کے کہا تھا. اب وہ اس آفر صرف اسی شخص کے لیے، کوئی دوسرا اس آفرز کو وصول نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہے جنرل آفر. جنرل آفر کیا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اس آفرز کو پیش کیا. یعنی جو آفرز میں پیش کی اس نے پوری کلاس کو کہا جو شخص اس کو پورا کرے گا 10 روپے دوں گا. اس کلاس کے اندر موجود تمام لوگ اس آفرز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کراس آفرز. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. Two parties ignorant of each other's offers made similar offer to each other. They are called cross offers. یعنی ایک ہی ٹائم دونوں ایک دوسرے کو آفرز دے دیں. Two parties ignorant of each other's offer made similar offer to each other. یعنی دونوں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائپ کے آفر ایک دوسرے کو دے دیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کراس آفرز کہتے ہیں. مثال کے طور پر امجد اپنی ایک بائک بیچنا چاہتا ہے، وہ اور علی کو آفر کر رہا ہے، علی بھی وہ بائک خریدنا چاہتا ہے، اسی وقت اس نے آفر کر دی تو یہ دونوں کراس آفرز کہلائیں گی. اس کے بعد ایک ٹینڈر. ٹینڈر کیا چیز ہوتا ہے؟ جب ہم مثال کے طور پر میرا ایک کالج ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کمرہ تیار کرنا ہے تو میں اپنا ٹینڈر دے دوں گا کہ تمام لوگ اپنے اپنے ٹینڈر بھیجیں، ہم جس کو چاہیں گے ہم سلیکٹ کر لیں گے. یہ ہے ٹینڈر. اسپیسیفک آفر کے ایگزامپل، یہ جو ایگزامپل دی ہیں آپ نے خود پڑھ لینی ہے. اس کے بعد ہے لیپس آف این آفر. آفر از لیپس ان دا فالوئنگ ویز: ریووکیشنز. An offer may be revoked before acceptance by the offeree. یعنی آفری ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ آفر آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے. اگر ایکسیپٹنس ریجیکشن کر دی جائے فوراً وہ بھی آفر ریجیکٹ ہو جاتی ہے. کاؤنٹر آفر آ جائے، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بائک 1000 روپے میں بیچنا چاہتا ہوں، لیکن دوسرے نے کہا نہیں، میں یہ گاڑی آپ سے لینا آفر ایکسیپٹ کرتا ہوں لیکن میں گاڑی آپ سے 1000 روپے نہیں بلکہ 950 میں دوں گا. یہ آفر آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر کاؤنٹر آفر کریٹ ہو گئی ہے. لیپس آف ٹائم، جیسا کہ اس نے ایک آفر بھیجی ایک شخص کو، اس نے کہا کہ میں آپ کو گاڑی بیچنا چاہتا ہوں لیکن اس شخص نے ریزنیبل ٹائم کے اندر اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ جو آفر تھی وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے. ڈیتھ آف انسینٹی، جس چیز کے اوپر ہم نے آفر کی گئی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ آفر بھی ختم ہو جاتی ہے. ناٹ فلفل کنڈیشن، اس کنڈیشنز کو پورا نہ کرے تو وہ بھی آفرز ختم ہو جاتی ہے. نان ایکسیپٹنس اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ، اور جو نان ایکسیپٹنس ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ بھی آفر ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اللیگل ہو تو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اس کا پاسٹ پیپر دیکھ لیں.
یہ اہم کوشچن ہے، اس کو لکھ کر آپ نے تیار کر لینا ہے. آئیڈینٹیفائی دا سرکمسٹینسز انڈر وچ اے پرپوزل میں بی ریووکڈ انڈر دا کنٹریکٹ. اور کہتا ہے کہ ایسے حالات ہوتے ہیں جس کے بنیاد پر جو آفرز ہیں وہ کیا ہو جائے، ریووکڈ ہو جائے. جو ابھی ہم نے بات کی تمام کے تمام، جو ابھی بات کی نان فیلمنٹ ہو، ڈیتھ آف نیسیسٹی ہو جائے، لیپس آف ٹائم، کاؤنٹر آفر ہو جائے، نان ایکسیپٹنس، یہ سارے کی ساری اس کوشچن کا آنسر، یعنی ایسے حالات بتانے جس کے اندر آفر کیا ہو جائے، ریووکڈ ہو جائے. یہ تھی آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آفرز کو ہم نے پڑھا.